أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا. اور جن کے مفادات وابستہ ہیں غلط نظام سے وہ کبھی نہیں مانیں گے، کبھی نہیں مانیں گے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. اس مرد نادا کے لیے تو پھر وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے. ان کی سرکوبی کرنی پڑے گی تلواروں سے، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ دین کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں دیں گے. تو حضور نے جہاد شروع کیا، قتال شروع کیا، تو وہ تو ایک ضرورت کے تحت کیا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کیا کسی کافر کا بھی خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرانا جو ہے کبھی پسند نہ کرتے اگر اس کے بغیر اللہ کا دین غالب ہو سکتا. تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، تو جو کوئی بھی اللہ کے رسول سے ضدم زدہ کرے گا، ان سے عناد رکھے گا، دشمنی کرے گا اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم بھی اسے ادھر ہی جانے دیں گا جدھر وہ جانا چاہتا ہے، دفع کریں گے اس سے کہ جاؤ جدھر تم جانا چاہتے ہو، اسی کے حوالے کر دیں گے ہم اسے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے پھر پہنچائیں گے، جھونکیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے مسلمانوں، نہ تمہاری آرزوؤں تمناؤں یا جس کو انگریزی میں کہیں گے وشفل تھنکنگ سے کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ اہل کتاب کو اپنی وشفل تھنکنگ سے کوئی فائدہ ہوگا. وہ بھی کہتے تھے نا نحن ابناء اللہ وأحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں. We are the chosen people of the Lord، ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں. تو ہمیں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا مگر گنتی کے چند دن. یہ سارے ان کے خیالات تھے، من گھڑت خیالات تھے. اسی طرح مسلمانوں اگر تم بھی اسی قسم کے من گھڑت خیالات اپنے ایجاد کر لو گے، اجی ہم تو امت محمد میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا خبر، ہمارا کیا سوال ہے کہ جہنم میں ہمیں ڈالا جائے. تو یہ ساری چیزیں تمہاری امانی ہیں. کسی جگہ کہتا ہے تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ ان کی امانی ہے. ان سے کہیے لاؤ دلیل، کہیں لکھا ہوا ہے تورات کے اندر، یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، کہیں کسی حدیث صریح کے اندر ہے؟ نہیں ہے. حدیث صحیح ہو ویسے یہ کہ خیالات آپ کے ہیں، آپ کی تمنائیں ہیں، آپ کے بنائے ہوئے عقائد ہیں، یہ دوسری بات ہے. لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کچھ نہیں ہوگا نہ تمہاری آرزوؤں اور وشفل تھنکنگ سے اور من گھڑت عقائد و خیالات سے، اور نہ اہل کتاب کے من گھڑت خیالات سے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی کوئی بڑی برائی کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی. اب جزا کی دو شکلیں ہوں گی، یا تو جزا کو وہ جو سزا دی جائے گی گناہ کی، اگر نیکی اس کے بدل میں موجود ہے تو ڈیبٹ کریڈٹ برابر ہو جائے گا. کوئی صاحب ایمان ہے تو صاحب ایمان کا ظاہر بات ہے کہ پھر اعمال کا وزن ہوگا، نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہے، بدیوں کا جو ہے ہلکا ہے، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. اور اگر بدیوں کا پلڑا بھاری ہے، نیکیوں کا کم ہے، تو جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور پھر وہاں ان کی وہی دھلائی کر کے، وہ ان کی جو ہے بھٹی میں چڑھا کر، جہنم کے اندر تپا کر، اور پھر ان کو سزا دے کر اور پاک صاف کر کے اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ جزا کی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں. من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ، اب یہاں دون کا لفظ آ رہا ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے فیصلے کو رکوانے والا کوئی ان کا ولی نہیں ہوگا، کوئی نصیر نہیں ہوگا. ہاں اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی، اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے شفاعت ہوگی. یہ بھی نہیں کہ اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہیں شفاعت کر دیں. حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے شفاعت نہیں کر سکیں گے، قتل نہیں کر سکیں، چاہے باپ ہے، لیکن نہیں، آپ نہیں کر سکتے شفاعت. مشرکین کی، کفار کی شفاعت نہیں ہے. اہل ایمان کی شفاعت وہ بھی جس کی اللہ اجازت دے اور جس کو اللہ اجازت دے. تو فرمایا ولا یجد من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اللہ کے مقابلے میں انہیں نہ کوئی ولی اور حمایتی میسر ہوگا، نہ کوئی مددگار.
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان شرط ہے، نیک عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان۔ اس کے بغیر نیک اعمال جو ہے وہ بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ کس لیے کر رہا ہے؟ آخرت کو تو مانتا نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، آخرت کے لیے نہیں کر رہا، تو دنیا کے لیے کر رہا، دکھاوے کے لیے کر رہا، یہ تو دنیاوی مقاصد کے لیے ہو رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو کوئی بھی نیک کام کرے گا چاہے وہ مذکر ہو مرد ہو اور چاہے انثیٰ ہو عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ہو کر رہیں گے، کوئی ان کو روک نہیں سکے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ایک تل بھر بھی ان پر زیادتی نہیں ہوگی، ان کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، جیسے کہ سورہ آل عمران کے آخر میں آیا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا، بلکہ جو بھی عمل تمہارے سامنے آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور کوئی شر کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سب کے اعمال ان کے سامنے لے آئے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جیسے تل ہوتا ہے چھوٹا سا، اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا، اتنی زیادتی نہیں ہوگی، اتنی حق تلفی نہیں ہوگی، ان کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اب آیا ہے بہت جامع معنی، اس سے بڑھ کر بہتر دین کس کا ہوگا؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، سرنڈر کر دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہے۔ یہ سرنڈر خوبصورتی کے ساتھ ہے، عمدگی کے ساتھ ہے، یہ سرنڈر صرف ظاہری نہیں باطنی بھی ہے۔ جب یہ ہوگا، اس لیے کہ یہ جو احسان ہے یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا مسلمان ہو گئے، کوئی ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی ابھی کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ اب مومن کون ہوگا؟ جس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے، اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، جنت کا، دوزخ کا یقین، بعث بعد الموت کا یقین، قیامت کے دن کا یقین، وزن اعمال کا یقین۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا، رسالت کا یقین، کتابوں کا یقین، قرآن کا یقین، تو اب آپ مومن ہو گئے۔ اچھا، یہ یقین اتنا گہرا ہو گیا کہ آپ کو یہ ایمانی حقائق ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھنے والی چیز پر آپ کو یقین ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے۔ جب سوال کیا حضرت جبرائیل نے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے کہا اخبرنی عن الاسلام، حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ پھر پوچھا، یہ تو بات آپ نے صحیح کہہ دی، اب بتائیے ایمان کیا ہے؟ اس میں فرمایا ان تؤمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ، یہ ایمان وہ ہے کہ یقین پیدا ہو جائے۔ پھر پوچھا، فرمائیے مل احسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ یا ان تعمل للہ یا ان تخشى اللہ، یہ تین روایتوں میں تین الفاظ آئے ہیں، تاکہ تو اللہ کی عبادت کرے، تاکہ تو اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرے، نیک عمل کرے، جد و جہد کرے، تاکہ تیرے اندر اللہ کی خشیت اتنی ہو جائے کانک تراہ ہو، ایسے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ جب اللہ کو آنکھوں سے دیکھے گا تو ابو جہل سے بڑا مسلمان کون ہوگا پھر اس وقت؟ تو یہ کیفیت دنیا میں ہو سکتی، کان نہ کر دیکھ تو نہیں سکتے تو، لیکن یقین کی یہ کیفیت اس درجے تک پہنچ سکتی ہے جیسے کہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہوگا۔ اور اگر یہ تو اگلا درجہ ہے، یہاں تک نہ پہنچو، کم سے کم یہاں تک تو پہنچو، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت یہ خیال رہے میں اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ I am in his eyes, he is looking at me, he is seeing me۔ میں نے کمرہ بند کر دیا، دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، پردے تان دیے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن دیکھ رہا ہے۔ ایک آنکھ تو ہے، تم اس کو بند نہیں کر سکتے۔ یہ احساس اگر دائم ہو جائے تو یہ بھی احسان ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، دین کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے
ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، وہو محسن، اور وہ ہو احسان کے درجے پر فائز، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ تو ہی باطنی کیفیت، اور عمل اس کا کیا ہو؟ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے طریقے کو جو یکسو تھا یا یکسو ہو کر اس کی پیروی کرے۔ حنیفہ ابراہیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور حنیفہ اس کے اتباع کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں نے تو تمام یہ سورج اور چاند اور ستاروں سب کو چھوڑ کر اور بتوں کو چھوڑ کر اور یہ بادشاہ کی خدائی کا انکار کر کے میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور یکسو ہو کر یکسو ہو کر یکسو ہو کر، کوئی شرک نہیں ہے، وما انا من المشرکین، کسی شرک کی آلودگی کے بغیر میں نے اپنا رخ کر لیا اللہ کی طرف۔ تو اسی طریقے سے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم حنیف یا ابراہیم کی پیروی کی بالکل یکسو ہو کر، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور یہ ابراہیم کون ہے؟ جنہیں اللہ نے اپنا خاص دوست قرار دیا، دوست بنایا۔ یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل قرار دیتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ یہ خلیل اتنا بڑا لفظ ہے، گویا کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو بھی اپنا خلیل قرار نہیں دیا، حالانکہ کہا ہے جس کا مجھ پر کوئی احسان ہے میں نے بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اللہ ہی چکائے گا۔ اور اقبال نے جو دو شعر کہے ہیں حضرت ابو بکر کی شان میں، آمن الناس بر مولا ما، ہمارے مولا محمد پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا، کلیم اول سینہ ماں، ہمارا سینہ جو پہاڑ تھا سینہ، اس پہ کلیم پہلا کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے۔ حضور کو تعبیر دیا کیا ہے نور کا پہاڑ، جبل نور جیسے کہ تھا مکے میں، اور اس کے اوپر سب سے پہلے اللہ سے کلام کرنے والا ابو بکر ہے۔ ہمت او کشت ملت راج و ابر، ان کی ہمت، ان کی عزیمت، ان کا ارادہ امت کی کھیتی کے لیے ایسے ہے جیسے بارش۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اسلام میں بھی ثانی، حضور کے بعد پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، پھر ثانی اسلام و غار سور میں جب چھپے ہوئے تھے تو حضور کے ساتھ ثانی وہ تھے، غار و بدر میں بھی، کیونکہ حضور کے لیے ایک بنا دی گئی تھی جو جھونپڑی تھی، تو اس پر پہرا دینے والا کون تھا؟ ابو بکر۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اور حضور جس حجرے میں دفن ہوئے حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اس میں آپ کے بعد نمبر 2 دفن ہونے والے ابو بکر تھے۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل قرار دیا۔ ویسے یہ ہے کہ صحابہ کرام لفظ استعمال کرتے تھے خلیلی، حضور کے لیے ہمارے دوست، خاص طور پر حضرت ابو ذر، یہ خلیلی اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے یہ وصیت کی تھی، تو یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ انسانوں میں سے میرا کوئی خلیل نہیں، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے انسانوں میں سے کسی کو خلیل اپنا بنایا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب دیکھیے یہ جو آیت آتی ہے اکثر صورتوں کے آخر میں آیا کرتی ہے، جب کوئی بیان ایک ختم ہو جائے۔ سورہ بقرہ کے اختتام میں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اسی طرح لمبی صورتوں کے اندر جب کوئی ایک بحث، ایک گفتگو، ایک مضمون ختم ہوتا تو پھر یہ آیت آتی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ اصل میں جو آیت نمبر 60 سے سلسلہ شروع ہوا تھا وہ خطاب کہ جس کا روح سخن منافقین کی جانب تھا، وہ یہاں ختم ہو رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں اور جو کچھ کہے زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے،
ہر شے اس کے علم کے دائرے میں ہے، اس کی قدرت کے دائرے میں ہے۔ اللہ تو محیط ہے، گھیراؤ کیے ہوئے ہے سب کا۔ اقرأ ورتل القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو رکوع ہے 19واں سورہ نساء کا، اس میں خطاب ہے مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ، اور اس میں بعض ان مسائل کی مزید وضاحت کی گئی ہے جو اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں آیات نمبر 3 اور 4 میں آئے تھے، جن کے بارے میں کچھ لوگوں کو مغالطے ہو گئے تھے اور وہ وضاحت چاہ رہے تھے۔ چنانچہ آغاز ہو رہا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی وہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں، شریعت کا حکم ماننا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ شریعت کا اصل تقاضا کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی ضرورت اسی لیے پیش آئی ہوگی کہ انہیں بعض چیزوں کے بارے میں کچھ خلجان ہوا ہو، پوری طرح بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات کیا تھی، وہ میں چاہتا ہوں کہ شروع کی 2 آیتیں جو ہیں ہم پڑھ لیں۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر نہیں کر سکو گے، انصاف پر قائم نہیں رہ سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کر لیا کرو جن خواتین کو تم چاہو، تمہیں پسند آئیں، 2 2 3 3 اور 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے مابین عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر اتفاق کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ لونیاں جو تمہاری ملک یمین ہو۔ ذالک ادنیٰ الا تعولوا، اور یہ قریب تر ہے اس سے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور عورتوں کو ان کے مہر جو ہے خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، خوشی کے ساتھ۔ فإن تبن لکم عن شیء منہ نفسا، پھر اگر وہ از خود اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں، بخش دیں، فَكُلُوهُ ہنیئا مریا، تو پھر اسے کھاؤ رچتا پچتا، یعنی پورے اطمینان کے ساتھ، کہ اگر بیوی نے اپنے مہر میں سے کچھ واپس کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے جائز ہے۔ اس میں جو پہلی آیت ہے اس کے بارے میں بظاہر الفاظ سے یہ گمان ہوتا ہے، اور یہی آج کا ہمارا جو پورا طبقہ ہے منکرین حدیث کا، اس نے اس سے یہی مراد لیا ہے جو اس وقت کچھ لوگوں کو خلجان ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کہ وضاحت آگے آ رہی ہے جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم جو ہیں تمہاری کفالت میں ہیں، بڑے بھائی فوت ہو گئے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیوی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بچے جو ہیں یتیم، اس کے ولی تم ہو، تمہیں ہی ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان یتیموں کا حق ادا نہیں کر سکو گے تو ان کی ماؤں سے شادی کر لو۔ جب ان کی مائیں تمہارے نکاح میں آ جائیں گی تو گویا کہ اب ان کے حالات کو جاننے والی وہ ایک بیوی بھی ہو جائے گی آپ کی، اور اس طریقے سے زیادہ اس کا امکان ہے اور زیادہ امید ہے کہ پھر تم ان یتیموں کے حقوق صحیح طور پر ادا کر سکو۔ یہ مفہوم اس وقت بھی کچھ لوگوں کے سامنے آیا، اور آج جیسا کہ میں نے کہا کیونکہ الفاظ ظاہری جو ہیں وہ اس مفہوم کو ظاہر کرنے کے اندر ہیں موجود، واقعتاً ان سے یہ مفہوم نکل سکتا ہے، لیکن اصل مفہوم کیا تھا؟ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ چیز موجود ہے مروی کہ اس آیت کا پس منظر کیا تھا۔ عرب میں یہ ہوتا تھا، جیسے میں نے ابھی کہا، بڑا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اب وہ کرتے تھے یہ تھے کہ اس کی بچی سے نکاح کر دیا اپنے بیٹے کا، یا وہ جو بیوہ جو ہے عورت، اس سے شادی خود کر لی۔ جب یہ شادی کر رہے ان سے کہ جو خود ان کے زیر کفالت ہے، تو ظاہر بات ہے مہر دیا یا نہیں دیا،
کون مانگنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے، ان یتیموں کی طرف سے کون بات کرنے والا ہے، کون ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ یا یہ ہے کہ اور جو حقوق ہیں زوجیت کے وہ ادا نہ کیے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں؟ تو یہ جو ظلم ہوتا تھا صرف اس وجہ سے کہ یتیم بچیاں تمہاری کفالت میں آ گئی، اس وجہ سے تم یہ ظلم کرتے ہو، تو یہ نہ کرو، ان سے شادی مت کرو، بلکہ ان کے تو ولی بن کر رہو، ان کے حقوق کی نگہداشت کرو۔ ان بچیوں کا نکاح کہیں اور ہوگا تو تم موجود ہوگے، ان کی پشت پناہی کرنے والے، انہیں سپورٹ کرنے والے، تاکہ جہاں ان کا نکاح ہوا ہے وہاں کے لوگ جرأت نہ کریں کہ ان کے حقوق کو تلف کریں۔ لہذا تم خود ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، بلکہ اور تمہارے لیے اجازت ہے، 2 3 4 تم جو ہے نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم ان میں انصاف نہ کر سکو گے، 2 بیویاں تو کر لی، انصاف نہیں کر پا رہے، 3 بیویاں کر لی، 4 بیویاں کر لی، لیکن انصاف نہیں کر پا رہے، تو پھر ایک ہی پر جو ہے اتفاق کرو، یا پھر جو تمہاری جو بھی لونڈی ہے، جو تمہاری ملک یمین ہے، ملکیت میں ہے، اس پر اتفاق کرو۔ اور عورتوں کو ان کے حقوق ادا کرو، یعنی اس طریقے سے یتیم بچیوں سے نکاح خود کر لینا یا اپنے بیٹوں کا کرا دینا تاکہ یتیم بچیوں کی طرف سے کوئی بھی ان کے حقوق کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو، تو یہ چیز بہت غلط ہے۔ عورتوں سے نکاح کرو تو چاہے وہ یتیم ہو اور چاہے وہ اپنے پیچھے ان کے والدین موجود ہوں، ان کو ان کے مہر ادا کیا کرو خوش دلی کے ساتھ، یہ نہیں کہ یہ کوئی تاوان تم پر آ گیا ہے۔ پھر یہ کہ اگر وہ اپنی مرضی سے خوشی سے اس میں سے کچھ چیز تمہیں چھوڑ دیں یا دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تم اس مال کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ اب یہ جو مغالطہ ہوا تھا ان لوگوں کو، اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ بات مان لیا جائے کہ یہ یتیموں کی ماؤں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعدد ازدواج جو ہے اس کی آیت تو صرف یہی ہے، ایک سے زائد شادیاں جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جائز ہیں 4 تک، تو اس کے جواز کی آیت تو یہی ہے صرف، اور تو کوئی آیت قرآن مجید میں ہے نہیں۔ اب اگر اس کو خاص کر دیا جائے یتیموں کی ماؤں کے ساتھ تو پھر وہ علی الاطلاق 4 شادیوں کا حق باقی نہیں رہتا، یہ ایک اشکال تھا۔ اس لیے بعض لوگوں نے پھر یہ کہا کہ نہیں، وہ تو اور دوسرے دلائل کے پر مبنی ہے، احادیث پر مبنی ہے، قرآن میں نہیں بھی ہے تو کیا ہے، لیکن یہ کہ یہ اشکال جو پیدا ہوا تھا اب اس کا جواب ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فِيهِنَّ، ان عورتوں کے بارے میں، وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور وہ چیز کہ جو تلاوت کی گئی ہے، تمہیں سنائی گئی ہے اس کتاب میں، قرآن مجید میں، یعنی اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں، وہ ہے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم ادا نہیں کرتے وہ چیز جو ان کے لیے لکھ دی ہے اللہ نے، ان کے لیے مہر ہے، اب تم مہر ادا نہیں کر رہے، کیا ضرورت ہے؟ میری اپنی کفالت میں ہے، میں ولی ہوں، میں نے نکاح کر لیا ہے یا میں نے اپنے بیٹے سے نکاح کر لیا ہے، تو اب مہر کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے ان کے حقوق زوجیت، ان کا نان نفقہ جو ساری ذمہ داری مرد پر ہے، اسے بھی صحیح طور سے ادا نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ تو فرمایا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، اپنے حکم کی جو ہے وضاحت کر رہا ہے، اور اس آیت کے بارے میں کہ جو تمہیں پڑھ کر سنائی گئی ہے اس کتاب میں، فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم نہیں ادا کرتے وہ چیزیں جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہیں، یعنی مہر ہے اور نان نفقہ ہے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور نکاح ان سے کرنا چاہتے ہو کہ وہ خود نکاح کر لیں، اپنے بیٹے سے نکاح کر دیں، تاکہ ان کا مال بھی، جو یتیم کا مال ہے وہ بھی آ گیا ہمارے پاس اور وہ ہماری ملکیت میں آ گیا، اور یہ کہ اس یتیم بچی کی طرف سے کوئی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر مطالبہ کر سکے کہ اس کا حق ادا کرو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے ان کے بارے میں بھی جن بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے، بچوں کے اوپر ولدان، اور ان کو بھی دبایا جاتا ہے۔ اما الیتیم فلا تقہر، یتیم کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے اوپر کچھ دباؤ نہ ڈالو، اس کے اوپر جو ہے زیادتی نہ کرو۔ حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ،
میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کی کفالت کرنے والا ہو تو اس طرح ہوں گے قیامت کے دن، ہمارا یہ قرب ہوگا، اس طرح ہم جڑے ہوئے ہوں گے۔ تو بچوں پر بھی جو ظلم ہوتا ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں قائم رہو قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ پہلے رکوع میں بڑی تفصیل آ چکی ہے، ان کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، جلدی جلدی خرچ نہ کرو کہ یہ بالغ ہو جائیں تو یہ مطالبہ کر لیں گے، اس سے پہلے ہی خرچ کر دو، یا ان کے مال کو اپنے مال میں گڑبڑ کر کے اس کو کھا رہے ہیں اور بہانہ بنا رہے ہیں کہ میں تو اپنا مال کھا رہا ہوں لیکن وہ یتیم کا مال کھا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تھیں کہ جو اس معاشرے میں ہوتی تھی، جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات تھے، بیوائیں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا تھا، اصل میں اس کی اصلاح کی طرف یہ ساری جو ہے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر تمہارے ذہن میں اس آیت سے یہ اشکال پیدا ہوا ہے کہ یتیموں کی ماؤں سے شادیاں کر لو تو یہ غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ حدیث صحیح بخاری کی روایت، راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے زیادہ قرب کس کو حاصل تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ظاہر بات ہے جب ان کی طرف سے یہ چیز موجود ہے اور وضاحت کے ساتھ ہے، اور جو روایت ہے وہ بہت مستند ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اب اس کے بعد ادھر ادھر جانا کسی طالب حق کے لیے جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ہمیں اسی تفسیر کو لینا ہوگا کہ جو ایک صحابیہ ہی نہیں، جو کہ ام المومنین ہے، زوج النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مروی ہے، اور اس کے بارے میں ظاہری الفاظ سے اگرچہ وہ متبادر ہو سکتا ہے جو تم لے رہے ہو، لیکن حقیقتاً وہ نہیں ہے، لیکن تمہیں مغالطہ ہوا تو لو ہم وعدے کر دیتے ہیں کہ یہ اصل میں ان یتیم لڑکیوں کا معاملہ ہے کہ جن کو تم چاہتے ہو نکاح میں لے لو، تاکہ ان کا مال بھی جو ہے ان کے باپ کے وراثت میں اگر کوئی چیز ہے وہ بھی تمہارے قبضے میں آ گیا، لڑکی بھی قبضے میں آ گئی، اور لڑکی کو نہ مہر دینا پڑا اور نہ ہی اس کے یہ اور کوئی حقوق جو ہے کوئی اس کی طرف سے دعوے دار بن کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے یہ وضاحت نازل کر دی گئی۔ اقرأ وخير القرآن وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت جو ہے اسے اندیشہ ہو جائے اپنے شوہر سے کہ وہ اس پر سختی کرے گا، نشوز، وہ سرکشی کرے گا، اس کے اوپر سختی کر رہا ہے، اس کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کر رہا، نرمی نہیں کر رہا ہے، او اعراض، یا اعراض کر رہا، پرواہ نہیں ہے، اس سے ملنا ہی نہیں ہے، اس سے ملاقات ہی نہیں ہے، اس کے حق زوجیت کو ادا ہی نہیں کر رہا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر اگر وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح کریں، وصلح خیر، اور صلح یقیناً بہت اچھی شے ہے۔ یہ اصل میں معاملہ پیدا ہوتا ہے جہاں تعدد ازدواج ہو، ایک بیوی پہلے تھی، اس کے بعد ایک نئی نویلی بیوی لے کر آئے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ ساری توجہ تو اس نئی نویلی پر ہوگی، وہ جو پہلی تھی اب اس کا نہ حق ادا ہو رہا ہے نہ اس کے ساتھ حسن معاشرت ہے، اب وہ جو ہے بالکل ایسی ہو کر رہ گئی ہے کہ جیسے کہ بے شوہر کے ہو، شوہر ہے ہی نہیں اس کا۔ تو یہ معاملہ جو ہے غلط ہے، اور اس صورت میں البتہ یہ کہ فائنل سیپریشن سے پہلے ایک کوشش کی جانی چاہیے۔ اگر بیوی اور شوہر آپس میں صلح کر لیں، بیوی کہے کہ ٹھیک ہے مجھے طلاق نہ دو تم، ٹھیک ہے میں رہوں گی، البتہ یہ ہے کہ میں تم سے اس انصاف کا مطالبہ نہیں کرتی کہ بالکل برابر کرو مجھے اور اپنی نئی بیوی کو، اس میں جو کمی بیشی تمہاری طرف سے ہوگی میں اسے گوارا کر لوں گی لیکن مجھے طلاق نہ دو۔ اصل میں یہ اس معاشرے میں ہوتا ہے جہاں پر کہ مطلقہ کے لیے شادی کا امکان نہیں رہتا۔ ہمارا ہندوستان کا بھی پرانا معاشرہ ایسا ہی ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر بھی یہ بات جو ہے یہودیوں سے چلی آ رہی تھی، مطلقہ کا معاملہ جو ہے اس معاشرے کے اندر ایسا ہو گیا تھا کہ اب کوئی ان سے شادی نہیں کرتا تھا، بلکہ ہمارے ہاں جیسے مطلقہ شادی کرے تو لوگ اس کے اوپر فکرے چست کرتے ہیں، بیٹھا نہیں گیا، رہا نہیں گیا۔ تو اس وجہ سے جو عورت نہیں چاہتی کہ مجھے طلاق دی جائے تو میں جو ہے رہوں، ٹھیک ہے میں اپنے سارے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی لیکن تم مجھے طلاق نہ دو، ایک حد تک اس مصالحت کی قرآن مجید اجازت دے رہا ہے۔ فلا جناح علیہما، اگرچہ وہ انصاف کے جو تقاضے اللہ چاہتا ہے کہ تم پورے کرو وہ نہیں ہو رہے، لیکن بیوی نے اگر از خود اپنی مرضی سے اس میں کچھ کمی جو ہے وہ گوارا کرنی ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں وہ مصالحت کر لیں، صلح کر لیں، وصلح خیر، اور صلح جو ہے وہ بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور جو انسان کے نفس ہیں، نفوس ہیں، ان کے اوپر تو مسلط ہے ہرس، ہر شخص چاہتا زیادہ سے زیادہ، ہر بیوی بھی چاہے گی زیادہ سے زیادہ توجہ میرے ساتھ ہو، ہر بیوی چاہے گی زیادہ سے زیادہ خرچ مجھ پر کیا جائے،
ہر بیوی چاہے گی کہ میری جو فرمائش ہے وہ پوری کی جائے. تو یہ تو انسان کی جو بھی سرشت ہے تو اس کا تقاضا تو یہی ہے. اس کے اندر بخل بھی ہے، اس میں شوہ بھی ہے، اس میں حرص بھی ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اے مردوں، اب مردوں سے خطاب ہو رہا ہے، چونکہ تمہیں ہم نے ایک مقام خاص دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، تمہیں قوام بنایا ہے، تمہیں حاکم بنایا ہے، تمہیں اختیارات دیے ہیں. تم جب چاہو بیوی کو طلاق دے سکتے ہو. بیوی جب چاہے طلاق نہیں دے سکتی، بلکہ وہ تو خلا لے گی، کسی ایجنسی کے تھرو، بڑے بزرگوں کے ذریعے سے لے گی، یا یہ ہے کہ عدالت کے ذریعے سے لے گی، قاضی سے لے گی. لہذا یہ جو ہم نے رکھی ہے تمہارے درمیان شوہر اور بیوی کی حیثیت سے عدم مساوات، انسانوں کے اعتبار سے مساوات مکمل ہے. مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن رسپیکٹ، ہیومن آنر، بوتھ شیئر ایکولی. لیکن جب ایک مرد اور ایک بیوی مل کر اب یہ شادی کرتے ہیں، شادی کے کانٹریکٹ میں، یہ بھی ایک عہد ہے، معاہدہ ہے، داخل ہو گئے، اب یہ دونوں برابر نہیں. اس لیے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے فیملی کا، خاندان، اس خاندان میں دو برابر کے اختیارات رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خاندان کی جڑیں کھل جائیں گی، خاندان ختم ہو جائے گا، انتشار ہوگا، جیسے کہ آج ویسٹرن معاشرے میں ہو چکا ہے. خاندان کی بنیادیں ہل گئی، ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہاں آیا مرد اور عورت بالکل برابر، طلاق میں بھی برابر، فلاں میں بھی برابر، ہر چیز میں برابر. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ پھر ان کے ہاں جو ہے خاندانی زندگی ختم ہو گئی ہے. دیکھیے، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے جو ضرورتیں انسان کی ہیں اس کے اعتبار سے اس وقت ٹاپ کا معاشرہ جو ہے وہ سویڈن کا ہے، جو یہاں پر اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو سوشل سیکیورٹی ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا میں ٹاپ پر ہے. اس کے بعد کہیں آتا ہے انگلینڈ، یو کے، اور اس سے بھی کمتر ہے امریکہ. امریکہ تو بہت ہی ننگا کیپٹلسٹ ملک ہے، لیکن وہاں بھی کیا ہے؟ سویڈن میں کھانے کو ہر چیز موجود، کوئی بھوک نہیں، سیکس کھلا ہے، جس طرح چاہو، جہاں چاہو، جس طرح کرو، کوئی سزا نہیں، کوئی زنا پر سزا نہیں، کچھ نہیں. پھر بھی ہائیسٹ ریٹ آف سوسائڈ یہ سویڈن میں ہے. کیوں ہے؟ بھوک سے تو وہاں کوئی نہیں مرتا، سوسائڈ کیوں کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھر کی زندگی جو ہوتی ہے اس میں جو سکون ہوتا ہے، ایک بیوی ہے جس کے بارے میں اطمینان ہے کہ یہ وفادار ہے، یہ عفت مآب ہے، اور اسی طریقے سے بیوی کو اعتماد ہے میرا شوہر جو ہے وہ غداری نہیں کرتا، وہ کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا. ہاں ایک سے زائد بیویاں ہونا اور ہے، لیکن زانی نہیں ہے، زناکار نہیں ہے، آوارہ نہیں ہے. اب یہ جو ان دونوں کا ملاپ ہے، اس کے اندر جو سکون ہے، قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو. یہ جب گھر کا سکون نہیں ہے اور انسان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنی راز کی بات کہہ سکے، شیئر کر سکے، دل کی بات کہہ سکے، کوئی ایسا رفیق. ہم نے 10ویں جماعت میں جو عربی کی کتاب پڑھی تھی اس کی آخری نظم یہ تھی، خاصی مشکل تھی، فَتِّشْ لِقَلْبِكَ عَنْ رَفِيقٍ، اپنے دل کے لیے کوئی رفیق، کوئی رفاقت والا جس سے تم اپنی بات کہہ سکو، جس سے تم دلی مشورہ کر سکو، کوئی تلاش کرو. یہ اکیلے اگر رہو گے وَتَجُولُ وَحْدَكَ فِي الْقِفَارِ كَمُسَافِرٍ يَبْغِي الدِّيَارَ لَكِنَّهُ فَقَدَ السَّبِيلَ وَمَا لِقَلْبِكَ مِن مَّصِيرِكَ مِن دَلِيلٍ فَتِّشْ لِقَلْبِكَ عَنْ رَفِيقٍ. تم اکیلے گھوم رہے ہو ریگستان میں اور کسی جنگل بیابان میں، یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. تلاش کرو اپنے لیے کوئی ہمدم، کوئی ہمراز، کوئی ساتھی، کوئی رفیق جس سے دل کی بات کی جا سکے، جس سے انتہائی قرب ہو. یہ کیفیت ہے کہ جو فیملی لائف میں حاصل ہوتی ہے. فیملی لائف کے لیے ضروری ہے کہ ایک سربراہ ہو، اور وہ مرد ہے. وہ مرد ہی جب شادی ہوتی ہے مہر دیتا ہے. حالانکہ شادی عورت کی بھی ضرورت ہے، مرد کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے. گویا کہ وہ طالب ہے اور وہ لڑکی جو عورت ہے وہ مطلوب ہے. کفالت، اس کا سکنا، رہائش اور کھانے پینے کا، کپڑا اور روٹی اس کے ذمے ہے. اس کی اولاد جو ہوگی اس کی پوری رسپانسبلٹی باپ کے اوپر ہوگی. عورت کو جو سکون ملتا ہے، آج بھی امریکہ میں آپ جا کے تلاش کیجئے، وہ کہتے ہیں اسٹے ایٹ ہوم مومز، وہ مائیں جو گھر میں رہتی ہوں اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں. ورنہ ہوتا کیا ہے، شوہر نے بھی کام کرنے نکل جانا ہے صبح اور بیوی نے بھی نکل جانا ہے. اب بچے اسکول گئے ہیں، بچے آ گئے ہیں دن کے 1 بجے، نہ یہاں ماں ہے نہ یہاں باپ ہے. اب وہ کیا کریں گے؟ جو کریں گے اب وہ معلوم ہو رہا ہے. انسیسٹ جو ہے
بھائی بہنوں کے درمیان زنا کا معاملہ اس قدر بڑھ چکا ہے، باپوں کا معاملہ. اور امریکہ کے اندر جو ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں بھائی، ڈاکٹر انہی امراض کا علاج کرنے وہ بتاتے ہیں کہ اب امریکہ کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ایڈز نہیں ہے، وہ ٹی بی نہیں ہے، کینسر بھی نہیں ہے، بلکہ انسیسٹ، دماغی امراض جو ہے ان کا اصل سبب کیا انسیسٹ ہے. جو محرم رشتے ہیں، باپ بیٹی، خسر اور بہو، بھائی اور بہن، ماں اور بیٹا، جب یہ ملوث ہوتے ہیں تو پھر ان کو جو داغ لگتا ہے ذہن پر، قلب کے اوپر، اس کے نتیجے میں وہ دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، پھر علاج ہوتے ہیں. مہنگی ترین دوائیاں جو ہیں وہ دماغی امراض کی دوائیاں ہیں، اور سب سے زیادہ کمائی جن کی ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہیں امریکہ کے اندر. تو یہ سارا معاملہ جو ہوتا ہے وہ خاندانی نظام کی شیرازہ بندی جو ہے وہ ختم ہو جائے، شیرازہ جو ہے بکھر جائے، تو پھر اس کے بعد سکون نہیں مل سکتا آدمی کو. کھانے کو سب کچھ ہے، فریج بھرا ہوا ہے، اور ویسے بھی سیکس کے ہر طریقے کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن سکون نہیں ملتا. وہ ہے ایک گھر کے اندر. اس اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس معاشرے میں مطلقہ عورتوں کی شادی کو برا سمجھا جائے، بیواؤں کی شادی کو برا سمجھا جائے، ہمارا جو پس منظر ہے ہندوانہ پس منظر، اس میں بیوہ کی شادی کیا تھی؟ بیوہ کے لیے تو سب سے اعلیٰ کام کیا؟ وہ ستی ہو جائے، اسے تو جینے کا حق ہی نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی آگ میں جل مرے. یہ ہے اس کے لیے بہترین مقام، اونچا ترین مقام، مذہبی اعتبار سے بلند ترین مقام. اگرچہ اب ہندوستان میں اس پر پابندی ہے، تاہم پھر بھی بعض علاقوں میں ہوتا ہے، ستی ہو رہی ہے. وہ تو اس کے بعد کہیں پولیس کو اطلاع ملی، کچھ اور ہوا تو کوئی پکڑ دھکڑ ہوئی تو ہوئی، لیکن یہ کہ ہو رہی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ مذہبی اعتبار سے یہ اونچا کام ہے. تو وہاں اصل میں پھر یہ کہ عورت یہ کہتی ہے کہ آپ مجھے پورے حق ادا نہ کیجئے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے طلاق نہ دیجیے. تو اس میں اگر باہمی رضامندی سے یہ معاملہ ہو جائے تو اللہ اس کی اجازت دے رہا ہے، اس لیے کہ فطری بات ہے. اس کے اندر انسان کا جو ہے خود اسے اپنے اوپر پورا کنٹرول نہیں ہوگا، جیسے آگے چل کر بات آ رہی ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصُلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا. لیکن اے مردو، تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اچھا سلوک کرو، احسان کی روش اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حتی الامکان حقوق ادا کرو. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تو پھر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، اللہ جانتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہر عمل جو ہے وہ اس کی نگاہ میں ہے. تم جو لفظ زبان سے نکالتے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے. تمہیں ایک ایک لفظ جو زبان سے نکالتے ہو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. You will be held responsible. تمہیں یہ کہنے کا حق تھا یا نہیں تھا؟ اقرأ أخيها ورتل القرآن. اب تیسری بات آ گئی. وہاں یہ آیا تھا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے 2 بیویوں یا 3 بیویوں کے درمیان، تو پھر فواحدہ، تو پھر ایک کے اوپر اکتفا کرو. یہ تو ہے اونچا اخلاقی مقام. لیکن بعض اوقات جو ہے مردوں کے لیے بے راہ روی سے بچنے کے لیے دوسری شادی ناگزیر ہو جاتی ہے. دوسری شادی کی ناگزیر ہونے کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ اب اگر یہ صورتحال پیش آ گئی ہے تو آپ کتنا بھی انصاف کرنا چاہیں، ایک پہلو ایسا ہے جس میں انصاف کرنا آپ کے اختیاری میں نہیں ہے. جو چیزیں ناپ تول میں آئیں گی وہ برابر کر دی. سکنا ایک جیسا دے دیا، مکان ایک جیسا دے دیا دونوں کو، یا رہنے کی جگہ ایک ہی مکان میں ہے تو صحیح برابر جو ہے وہ تقسیم کر دی. آپ نے اپنا وقت بھی برابر تقسیم کر دیا. 2 بیویاں تو ایک رات ایک کے ساتھ ہے، دوسری ساتھ دوسرے کے ساتھ سو رہے ہیں، یہ سب کچھ بھی کر دیا. نان نفقہ دونوں کو برابر دے دیا. لیکن دلی میلان یہ تمہارے اختیاری میں نہیں ہے، تم اس کے اوپر قادر نہیں ہو. دل کا رجحان تمہارے اختیار میں نہیں ہے. فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. اور تم اس پر قادر نہیں ہو کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کر سکو، چاہے خواہ تم کتنا ہی چاہو. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ جنی اور مقدار میں جو چیزیں ہوں گی، ٹائم وائز، منی وائز، اس میں برابر کرنا ہوگا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے آپ کو کیا آپ کا معمول تھا. ظاہر بات ہے کہ ایک وقت میں 8 ازواج بھی رہی ہیں آپ کے نکاح میں، تو وہ باری ہوتی تھی، ایک ایک رات آپ تمام ازواج کے ساتھ گزارتے تھے. اور ایسا نہ ہو کہ ایک زوجہ سے ملاقات ہی ہو رہی ہے 1 ہفتے کے بعد، نہیں،
عصر مغرب کا درمیان کا وقت آپ نے رکھا ہوا تھا. تمام ازواج کے آپ چکر لگاتے تھے، 5-5 منٹ 7-7 منٹ، مزاج پوچھ لیا، مزاج پرسی ہو گئی، اور ان کو بھی خوشی ہو گئی کہ حضور ہمارے پاس بھی آ گئے ہیں. اب یہ تمام چیزوں کی نفقہ برابر. اور اس کے بعد آپ کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک. اے اللہ، جس میں میرا اختیار ہے تو میں نے یہ تقسیم برابر برابر کر دی ہے، برابر وقت گزار رہا ہوں، برابری ہر شے کے اندر ہے. اسی طریقے سے خرچہ اخراجات جو بھی دے رہا ہوں کم ہے. ظاہر بات ہے فقر ہے حضور کے ہاں، اختیاری فقر ہے تو وہ بھی لیکن برابری. لیکن اے پروردگار، مجھے ملامت نہ کیجو اس چیز کے بارے میں جس پر اختیار تیرا ہے، میرا نہیں ہے. دل پر اختیار تو اللہ کا ہے، انسان کا اختیار نہیں ہے. دلی میلان کسی کی طرف ہو جانا، دل میں اس کی زیادہ محبت ہو جانا، یہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے. اللہم ھذا قسمی فیما املک، یہ میری تقسیم جو ہے ان چیزوں میں ہے جس کا اختیار مجھے ہے. وقت میں برابر برابر دے رہا ہوں، ان کا خرچہ برابر دے رہا ہوں، لیکن یہ کہ فلا تنمنی فیما تملک ولا املک، لیکن مجھے اس چیز میں ملامت نہ کیجیے، مجھے اس کے اوپر گرفت نہ کیجیے جس کا اختیار تیرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نہیں. یہ ہے جو فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. لیکن ایسے نہ ہو جائے کہ پورا میلان ایک کی طرف ہو جائے اور دوسری معلق ہو کر رہ جائے. معلق لٹکی ہوئی، نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور نکاح کر سکے، یہ تو معلق ہو گئی. دیکھیے اس معاملے میں ایک آخری انتہا کے بعض واقعات میرے علم میں ہیں، اور ان میں سے ایک تو بہت بڑی دینی شخصیت تھی. ان کی پہلی شادی ان کے والدین نے کروائی. پتہ نہیں اس وقت بھی شاید انہیں پسند نہ ہو، والدین کے خیال سے فرما برداری اور سعادت بندی شادی کر لی، وہ پسند نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کرنی چاہیے اور پہلی شادی کو طلاق دینی چاہیے، پہلے بیوی کو. بیوی نے کہا نہیں، مجھے طلاق نہ دو، میں بیٹھی رہوں گی ساری عمر، کوئی سروکار مجھ سے نہ رکھو، کوئی خرچہ تم سے نہیں مانگتی اور کوئی تعلق نہیں چاہتی، لیکن مجھے طلاق نہ. وہ عورت ساری عمر بیٹھی رہی ہے. اب وہ کیا تھی؟ معلق تھی، نہ شوہر والی ہے اور نہ ہی آزاد ہے کہ کہیں اور شادی کر سکے. کہتی کیوں تھی؟ دو شخصیتیں میرے سامنے ہیں، بس میں نے ایک ہی مثال دے دی آپ کو. لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ عورت کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کیوں، کس دباؤ کے تحت؟ معاشرے کا دباؤ یہ ہے. دوسری شادی کا امکان بہت کم نظر آتا ہے. اور اسی طریقے سے اور لوگوں جو ہے فکریں چست کرتے ہیں، اس سے بیٹھا نہیں گیا، رہا نہیں گیا، بغیر شادی کے بیٹھ نہیں سکی، رہ نہیں سکی، نہیں. تو اس کی وجہ سے وہ اسے گوارا کر لیتی ہے کہ ساری عمر بیٹھی. لیکن یہ شکل کسی طرح بھی صحیح نہیں. کچھ کمی بیشی کا ہو جانا، عورت اپنے کچھ حقوق میں کمی کر دے، اپنے وقت میں یہی کہہ دے میرے پاس ہفتے میں آپ ایک ہی دفعہ آ جائے کیجیے، بس کافی ہے. مہینے میں ایک بار آ جائیے، چلیے، اور جو بھی ہے خرچہ ورچہ جو بھی آپ مجھے کم دینا چاہیں دے دیں، میں گزارا کر لوں گی. لیکن یہ کہ ایک عورت بالکل معلق ہو کر رہ جائے، نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور شادی کر سکے. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اس کو معلق بنا کر نہ رکھ دو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو. ان تصلحوا وتتقوا فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو اللہ تعالی غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی کمی بیشی ہو گئی، کوئی دلی میلان میں کمی ہو گئی، کسی طرف زیادہ رجحان ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اور بھی کوئی اور کمی بیشی انسان سے ہو جاتی ہے، جیسے کہ فرمایا حضور نے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان انتہائی خطا کار ہیں. ہاں ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں اور انہیں پشیمانی ہوتی ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے کر لیا، واجب کر لیا اپنے اوپر، اگر جلدی سے توبہ کر لیں. تو فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. اب ایک اور بات آ رہی ہے کہ جو ہمارے عام تصورات کے بہت خلاف ہے. دیکھیے طلاق کے بارے میں یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. جو بندھن بندھ گیا ہے اسے اب نبھاؤ. اور شادی کے وقت یہ نیت اگر نہیں ہے کہ ساری عمر کا بندھن ہم باندھ رہے اسے نبھانا ہے تو نکاح ہی درست نہیں ہوتا. نکاح موقت جسے کہتے ہیں متع، وہ اہل تشیع کے ہاں ہے، اہل سنت کے ہاں نہیں ہے. شادی جو ہے، نکاح جو ہے، وہ عمر بھر کا بندھن ہے.
لیکن ہو سکتا ہے کوئی حالات ایسے ہو جائیں جن میں ساتھ رہنا ممکن نہ رہے. اب طلاق کو حرام کر دینا یہ بہت بڑے مفاسد کو جنم دے گا. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ طلاق اچھی چیز نہیں ہے، طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ چاہتا نباہ کرو، اللہ چاہتا کہ یہ بندھن بندھا ہے تو ٹوٹے نہ. لیکن اگر حالات ایسے ہو جائیں علیحدہ ہونا پڑے تو کوئی بات نہیں، پھر یہ بھی راستہ کھلا ہے، حلال ہے، جائز ہے. اب یہ تعلیم تھی کہ جس کے اندر ایک عدم توازن کی حیثیت کے اندر پیدا ہو گیا. جہاں تک شریعت موسوی کا تعلق ہے طلاق کا راستہ کھلا تھا، طلاق دے دو. لیکن اب ہوتا کیا تھا؟ طلاق تو دے دی، اب اس عورت کا کیا مستقبل ہے؟ اس معاشرے میں کوئی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں. اگر اس کی دوسری شادی نہیں ہوتی تو وہ کیا کرے گی؟ بہت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو نفس کشی کر دیں اپنی اور بالکل نفسانی تقاضوں کو نظر انداز کر دیں. لیکن زیادہ لوگوں میں تو اس کی ہمت نہیں ہوتی. پھر وہ حرام کاری کرے گی، غلط راستے پر جائے گی. جیسے عیسائیت کے اندر راہب اور راہبائیں کیا کرتے ہیں آپس میں، آپ ان کی ہسٹری پڑھیے، ان کی اپنی لکھی ہوئی موٹی موٹی جلدیں ہیں. ہسٹری آف کرسچین موناسٹیسزم، یہ جو خانقاہی نظام عیسائیوں کا ہے اس میں کیا ہوتا تھا؟ اوپر خانقاہ ہے اور اندر جو ہے راہبائیں اور راہب اکٹھے رہتے ہیں. اب اکٹھے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوتا یہ تھا ان کے اپنے کہنے کے بقول کہ ان راہب خانوں کے تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبریں بنتی تھیں. ظاہر بات ہے انسان کی ایک سرشت ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، اس کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جنسی تقاضا بھی اس کے اندر ہے، وہ بھی اپنی تسکین چاہتا ہے. تم نے اس کے اوپر ایک جو ہے غیر ایک فطری جو ہے پابندی لگا دی. تو اگر آپ دریا کا بہاؤ جو ہے روکیں گے تو وہ کسی اور طرف دائیں بائیں نکلے گا، اسے تو راستہ بنانا ہے اپنا. تو یہ چیز جو ہے بدقسمتی سے حضرت مسیح علیہ السلام چونکہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، شریعت موسوی تھی، کہہ کر گئے ہیں ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. یہ لا جو ہے جو شریعت موسوی ہے تم پر لاگو رہے گی، اس کا ایک شوشہ بھی نہیں ختم ہوگا. لیکن حضرت مسیح نے ساتھ ہی کہا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے وہ گویا کہ اس سے حرام کاری کرواتا ہے. اب اس میں وہ سارا معاملہ جو میں نے بیان کیا تھا ایک جملے میں آپ نے جمع کر دیا کہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے اور اس مطلقہ کا کوئی مستقبل معاشرے میں نہیں ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ حرام کاری کی طرف جائے گی. گویا کہ تمہاری طلاق سبب بن گئی اس کی حرام کاری کا، تو بد طلاق دو. اب یہ ایک اخلاقی تعلیم تھی، قانون وہی تھا شریعت موسوی کا، طلاق دے سکتے ہو، لیکن اخلاقی تعلیم یہ تھی کہ طلاق سے گریز کرو، بچو، کیونکہ عورت کے لیے کوئی مستقبل اور نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے غلط راستے پر بڑھ چلی جائے. وہاں کیا ہوا؟ حضرت مسیح کے اس قول کو انہوں نے قانون کا درجہ دے دیا. طلاق نہیں تھی عیسائیت میں، الا یہ کہ آپ کی بیوی جو ہے بدکاری کرے اور آپ اس کا ثبوت فراہم کر دیں تو پھر طلاق ہو سکتی ہے، سیپریشن ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہو سکتی. لہذا پوری عیسائی دنیا میں آپ کو قصے ملیں گے، شوہر غلط الزام لگاتے ہیں یا ایسے ماحول پیدا کرتے ہیں کہ بیوی بے راہ ہو جائے، کسی غلط کام میں ملوث ہو جائے، اس کا ثبوت لیتے ہیں، عدالت میں پہنچ جاتے ہیں، ہمیں سیپریٹ کر، ورنہ کوئی اور شکل ہے نہیں. تو یہ غیر فطری قانون جو ہے، غیر فطری بات، اخلاقی بات کو قانون کا درجہ دے دینا، یہ ہے غلطی. اخلاق ہے. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعمال